سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور یقین دلایا کہ ضرور مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، اور آنے والے جہان میں جو مراحل آئیں گے وہ طے بھی کرنے پڑیں گے۔ اللہ پاک نے جن 4 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان قسموں کو بھی اس کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، آپس میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے ان کا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فلا اقسم بالشفق، سو میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ یہاں پہ لا یہ تو یا تو زائدہ ہے، جیسا کہ پہلے سورۃ القیامہ میں بھی اس کی بحث گزر چکی۔ اس کا ترجمہ نہیں ہے، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں آئے گا، ترجمہ نہیں، کیونکہ لا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں معنی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یا بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ لا اور اقسم 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ لا سے پہلے مضمون کی نفی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ حالات پیش آئیں گے۔ جیسے اردو کے اندر کبھی کسی شخص نے کسی کو یقین دلانا ہو اور وہ انکار کر رہا ہو تو اس کو کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، قسم ہے ایسے بات ہوئی ہے، یعنی پہلے اس کی بات کا انکار کرتا ہے پھر قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے فلا اقسم بالشفق، میں قسم اٹھاتا ہوں شفق کی۔ شفق عربی زبان کے اندر جب دن ختم ہوتا ہے اور دن ختم ہونے کے بعد مغربی کنارے پہ نظر آنے والی سرخی یا اس کے بعد نظر آنے والی سفیدی، ان کو شفق کہا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تب تک رہتا ہے جب تک مغربی کنارے پر سرخی رہتی ہے، اور جب سرخی ختم ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق سے مراد سفیدی ہے، جب وہ سرخی کے بعد سفیدی آئے گی اور سفیدی کے بعد پھر تاریکی چھائے گی، جب وہ سفیدی ختم ہوگی اور تاریکی چھائے گی
تو وہاں مغرب کا وقت ختم ہوگا اور عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ تو بغیر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہاں شفق سے مراد دن کا جانا اور رات کا آنا۔ دوسری قسم اٹھائی، اللہ پاک فرماتے واللیل، اور قسم ہے رات کی۔ اب شفق جائے گی تو شفق کے بعد کیا آئے گی؟ پھر تاریکی آ جائے گی، رات آ جائے گی۔ اور رات کے ساتھ فرمایا وما وسق، تیسری چیز فرمایا جس چیز کو رات سمیٹ لے۔ ظاہر بات ہے رات ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، جتنی دن بھر بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی رات کو سمٹ جاتی ہیں۔ لوگ باہر نکلتے ہیں، کام کاج پہ نکلتے ہیں، پرندے باہر نکلتے ہیں، جانور اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، لیکن جو رات آتی ہے تو ہر چیز سمٹتی آتی ہے۔ دن کو دکاندار اپنا دکان کا سامان پھیلاتا ہے، باہر تک لے آتا ہے، اور جو دکان بند کرنے کا وقت آتا ہے، رات کا ٹائم آتا ہے، سارا سمیٹ لیتا ہے۔ تو دن بھر کے کام رات کو سمٹ جاتے ہیں، لوگ سمٹ جاتے ہیں، مخلوقات سمٹ جاتی ہیں، اسباب و اشیاء سمٹ جاتے ہیں، گویا پوری کائنات سمٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس سمٹ جانے کی بھی قسم اٹھائی، فرمایا رات کی قسم، اور جو چیزیں رات میں سمٹ جاتی ان چیزوں کی قسم۔ چوتھی قسم فرمایا والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ چاند جب بدر کامل اور اس کی روشنی مکمل ہو جائے، اس کی قسم اٹھائی۔ ان چار قسموں کے بعد اللہ پاک فرمانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے انسانوں تم ضرور چڑھو گے ایک درجے سے اگلے درجے میں۔ ایک سمجھانے کے لیے اس کو یوں کہہ لیں کہ تم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاؤ گے، قدم با قدم آگے جاؤ گے۔ یعنی یہاں انسان دنیا کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں بس میں ایسا ہی رہوں گا، حالانکہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی حالت روزانہ ہی بدلتی، روزانہ ہی بدلتی۔ کبھی کبھی تو ایسے انقلاب آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، مالدار سے فقیر ہو جاتا ہے، وزیر سے اسیر بن جاتا ہے، عزت دار سے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، کبھی عروج ہے تو کبھی زوال ہے، کبھی بیمار ہے تو کبھی تندرست ہے، کبھی انسان نعمتوں میں مالا مال اور خوشحال ہے اور کبھی پیسے کے لیے ترستا ہے۔ یہ سارے حالات روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ تو درجہ بدرجہ، قدم با قدم، سٹیپ بائی سٹیپ تو آگے بڑھے گا، آگے چلتا جائے گا، اور جہاں پہ تیری نگاہ میں آ کے منازل ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہ منازل ختم نہیں ہوتی بلکہ اگلی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ منزلیں اللہ پاک اس کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے سورج ڈھل جاتا ہے، دن ختم ہو گیا، رات ایک دم نہیں آتی، پہلے سرخی آئی، پھر سفیدی آئی، پھر تاریکی آئی۔ جیسے دنیا کے اندر لوگوں نے مال باہر بکھیرا، ایک دم نہیں سمٹ جاتا، آہستہ آہستہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں کہ رات آ گئی۔ جیسے چاند ایک دم بدر کامل نہیں بنتا، کبھی چاند طلوع ہوتا ہے تو ایسے باریک سا ہلال جو تلاش کرنے سے بھی بعض اوقات نہیں ملتا، دوربینوں سے دیکھنا پڑتا ہے چاند کا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 14ویں پہ آ کے وہ بدر کامل بن جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ آگے جا رہی ہیں، لمحہ بلمحہ آگے جا رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل رہی ہیں، اے انسان تو بھی اپنے ایک ایک درجے میں چڑھتا چڑھتا آگے جائے گا۔ ایک وقت تھا ہم تھے ہی نہیں، ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم یکن شیئا مذکورا، انسان پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پھر نطفے کی شکل میں باپ کی پشت میں آیا، پھر وہاں سے مضغہ کی شکل میں ماں کے پیٹ کے اندر آیا، وہاں پھر کبھی علقہ بنا، کبھی مضغہ بنا، کبھی اس پہ گوشت چڑھا، کبھی ہڈیاں چڑھی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ نے ایک نئی تخلیق کے اندر اس کو بنا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَا، پھر انسان شکم مادر میں، اور خوراک کیا ہے؟ ناف کے ساتھ ناف جڑی ہوئی اور ایک گندی چیز اس کی خوراک ہے، ماں کا خون اس کی خوراک ہے، پھر وہاں سے دنیا میں آتا ہے، اللہ پاک آنے کا راستہ آسان کرتے ہیں، پھر صاف ستھرا دودھ اللہ پاک اس کی خوراک کا بندوبست کر دیتے ہیں، پھر جو بڑا ہوتا ہے نرم غذائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، پھل فروٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دودھ ملنا شروع ہو جاتا ہے، گویا ایک دروازہ بند ہوا تو دو کھلے، دو دروازے بند ہوئے تو اللہ نے آگے 4 دروازے کھول دیے، پانی کا دروازہ، دودھ کا دروازہ، گوشت کا دروازہ، پھل فروٹ کا دروازہ، پھر آگے چلتا ہے۔ یہ 4 دروازے انسان زندگی بھر استعمال کرتا ہے، لڑکپن سے جوانی، جوانی میں اور جذبات، جوانی کے اور احساسات اور تقاضے، پھر ذمہ دار بنتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، باپ بن جاتا ہے، گھر کا بوجھ سنبھالتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، اب پھر بڑھاپے کے بعد بالآخر منزل قریب آ گئی اور انسان مرتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہاں تک سارے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہ سارے مناظر ایسے جس کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کافر بھی اس کو مانتا ہے اور کافر بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ لمحہ بلمحہ ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے، ڈے بائی ڈے ہم قبر کی طرف جا رہے، اور اس جانے کو نہ دنیا کا کوئی کافر روک سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان کوئی روک سکتا ہے۔ اس کسی کے بس میں ہے کہ اپنے اس انقلاب کو روک لے؟ وہی جو اللہ نے فرمایا کہ تو قادح الی ربک قدحا، آہستہ آہستہ محنت کرتا ہوا اپنے رب تک پہنچ رہا ہے، الی ربک المنتہی، تیرے رب تک ہی تیری انتہا ہے، ان الی ربک الرجعی، لوٹ کے جانا کہاں پہ ہے؟ رب کی طرف۔ یہاں پر آ کر کافر کی بریک لگتی، وہ کہتا ہے جی مر گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جہاں آ کے انسان کے مشاہدے کی، انسان کے عقل کی بریک لگ جاتی ہے، وہاں سے آگے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے درجے بتائے کس نے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العالمین نے قبر میں گیا، انسان سمجھتا ہے ختم ہو گیا، قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، غلط ہے، آخری نہیں ہے، یہ ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے۔ یہاں پہ چند سال ہیں، چند صدیاں ہیں، اللہ جانتا ہے کتنا وقت ہے۔ قبر میں آرام گاہ نہیں، انتظار گاہ۔ آگے کیا ہوگا؟ قبر سے اٹھے گا، پھر اس کے بعد میدان حشر آئے گا، میدان حشر میں پھر مختلف مراحل، کبھی اعمال ناموں کی تقسیم ہے، کبھی اعمال ناموں کا تلنا ہے، کبھی پل صراط ہے، پھر اس سے پار ہو کر پھر آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ مرحلہ وار لترکبن طبقا عن طبق، انسان تو سوار ہوگا، تو چڑھے گا ایک درجے سے اگلے درجے تک۔ یہ ساری زندگی اللہ پاک بیان فرما کے اللہ پاک پوچھتے ہیں فما لہم لا یؤمنون، ان انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کو تسلیم کر رہے، اور جو خبر دے رہے صادق اور امین مخبر ذات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے اس پہ ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ پاک جو بتا رہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ حالات پیش آئیں گے، اس کو یہ لوگ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک درد بھرا شکوہ ہے، پیار بھری شکایت ہے۔
فما لہم، کیا ہو گیا ان انسانوں کو، کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ بلکہ فرمایا تسلیم کرنا تو دور، اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لا یسجدون، یہ سجدہ بھی نہیں کرتے۔ یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے، فرما برداری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت پہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت پہ نہیں، 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں، اور یہ 13واں مقام ہے جہاں پہ سجدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی اور سجدہ کیا۔ ان کے پیچھے ایک شخص تھے جنہوں نے نماز پڑھی، تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہاں پہ سجدہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات پڑھ کے سجدہ کرتے دیکھا ہے، لہذا جب تک میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو جاتی میں اس آیت پہ سجدہ کرتا رہوں گا، یعنی موت تک میں اس آیت کو اگر پڑھوں گا تو میں اس پہ سجدہ کروں گا۔ ابھی درس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ہم بھی سب سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ تلاوت سننے والے پہ بھی اور پڑھنے والے پہ بھی دونوں پہ واجب ہوتا ہے۔ جو حضرات اس کو ریکارڈنگ میں سنیں گے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی سجدہ کریں، کیونکہ براہ راست سننے پہ بھی سجدہ ہے اور ریکارڈنگ کے سننے پہ بھی سجدہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ انہوں نے تسلیم تو کیا کرنا، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کے کان پہ جوں ہی نہیں رینگتی، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ نماز کا سجدہ بھی مراد ہے اور ساری زندگی کا سجدہ۔ ساری زندگی کا سجدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، یہ ساری زندگی کا سجدہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ماننا تو کیا ہے انہوں نے، تسلیم تو کیا کرنا، اطاعت و فرما برداری تو کیا کرنی، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ تو ویسے ہی جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حفوات بکتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بندہ جب تک نیک ہوتا ہے نا، جب تک بندہ نیک ہوتا ہے، صالح، تب تک کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب بندہ بنتا ہے مصلح، صالح سے آگے مصلح بنتا ہے یعنی اصلاح کرنے والا، پھر مخالفتیں شروع ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ دور آپ نے گزارا، آپ صالح تھے، نیک تھے، صادق اور امین تھے، سارے لوگ آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب نبوت کا تاج سر پہ سجایا گیا اور آپ کو مصلح بنایا گیا کہ آپ اصلاح کریں، تو لوگوں نے مخالفتیں شروع کر دی۔ میرے محترم دوستو، ہمیں صرف صالح نہیں بننا، صرف نیک نہیں بننا، بلکہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مصلح بنیں، اصلاح کرنے والے بنیں، دوسروں کو صحیح راستے پہ لانے والے بنیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے الا وأہلھا مصلحون، جب تک اس بستی کے رہنے والے مصلح ہوتے، اصلاح کرنے والے ہوتے۔ یہ نہیں فرمایا الا وأہلھا صالحون، جب تک بستی کے اندر نیک لوگ ہوں گے ہم ہلاک نہیں کریں گے، نیک لوگوں کے باوجود ہلاکت آئے گی۔ لیکن جو نیک لوگ تبلیغ کرتے ہوں گے، مصلح ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، برائیوں کو روکنے والے ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے عمومی عذاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے
فرمایا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بجائے ماننے کے الٹا مصلح کی مخالفت کرتے ہیں، جو صحیح راستے پہ لانے والے ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے واللہ اعلم بما یوعون، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں یہ کیا کچھ کما رہے ہیں، یہ کیا جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے نماز کون پڑھ رہا ہے، اللہ جانتے ہیں روزہ کون رکھ رہا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کون معاشرے کی اصلاح کا درد لے کے اٹھا ہوا ہے، اللہ جانتے ہیں کون معاشرے کو بگاڑنے کا کام لے کے اٹھا ہوا ہے۔ سب اللہ کے سامنے، کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایسی بات ہے کہ جو کافروں کے لیے دھمکی کا پیغام ہے اور مصلحین کے لیے ایک تسلی کا پیغام ہے۔ جو لوگ نیکی کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یار اللہ ہمیں بھی جان رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے شاباش لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے بلے بلے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی واہ واہ کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی سبحان اللہ کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں انعام کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العالمین سے لینا۔ اور جو لوگ فسادی ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو گندہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ اور وہ انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے فبشرہم بعذاب علیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت سنا دے دردناک عذاب کی، خطرناک خوفناک عذاب کی۔ بشارت کا لفظ یہاں بطور استہزاء کے بولا گیا ہے، بشارت کا لفظ یہاں پہ بطور تنبیہ کے بولا گیا ہے، ایک دھمکانے کے طور پہ، ورنہ بشارت تو ہوتی کسی اچھی چیز کی، کسی اچھی چیز کی بشارت ہوتی ہے، لیکن عذاب علیم کی بشارت یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاد بچے کو سزا دیتا ہے یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے اور پھر کہتے ہیں ہون سواد ہے۔ اب وہ سواد تو کوئی نہیں، وہ تو بیچارے کو لگی ہیں، سواد تو اس میں کوئی نہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں یہ سزا ملی۔ اللہ پاک بھی اس اعتبار سے فرما رہے میرے محبوب ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی، یہ سب کے لیے ہوگا۔ اس سے بچے گا کون؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بچیں گے صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، اچھے اعمال اختیار کیے، وہ بچیں گے دردناک عذاب سے۔ اور وہ صرف بچیں گے نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا، ان کے لیے ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا، اور ایسا بدلہ ہوگا غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم یہاں مشقت کر کے بیٹھے، صبح نماز کے لیے اٹھ کے آئے ہیں، ہم درس میں بیٹھے ہیں، قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، دن بھر اپنے آپ کو لذات سے، خواہشات سے، مرضیات سے روک کے دن گزاریں گے، اللہ کے حکم پہ دن گزاریں گے، خواہشات ٹوٹیں گی، لیکن ان کا بدلہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے پاس سے ملے گا، اور ایسا ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہو، ایسا بدلہ ملے گا جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی نقص نہیں آئے گا۔ وہ بدلہ ہمیں انتظار گاہ کے بعد جنت میں جا کے ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو خلاصہ پوری صورت مبارکہ کا یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کی تیاری ہم نے اسی زندگی میں کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا